السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، نبوت کے 10ویں سال ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کی وفات سے مشرکین دوستو دلیر ہو گئے اور وہ اونچی حرکتوں پر اتر آئے۔ تسلی دینے والی ہمدرد رفیقہ حیات بھی نہ رہی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستو طائف کا ارادہ کیا۔ دل میں یہ خیال تھا کہ یہاں دلوں کی زمین بنجر ثابت ہو رہی ہے، شاید طائف کے دل سرسبز ہوں۔ یہاں جی نہیں لگتا، شاید وہاں لگ جائے۔ یہ نہیں سنتے، شاید وہ سن لیں۔ یہ نہیں مانتے، شاید وہ مان لیں۔ یہ نہیں سمجھتے، شاید وہ سمجھ جائیں۔ یہ دوزخ سے بچنا نہیں چاہتے، شاید ان کے دلوں میں جہنم کے انگاروں سے بچنے کی آرزو ہو۔ یہ ظالم ہیں، سنگ دل ہیں، حیوان ہیں، شاید وہ عادل ہوں، رحم دل ہوں، انسان ہوں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آزاد غلام کے سوا کوئی بھی ساتھ نہ تھا۔ اتنا سرمایہ بھی نہ تھا کہ طائف تک کے لیے کوئی سواری ہی کرائے پر دوستو کر لی جائے۔ معمولی نالین مبارکین کے سوا پاؤں کا سفر آسان کرنے والی کوئی چیز دوستو نہ تھی۔ اسی حال میں سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے طائف پہنچے۔ طائف میں دوستو باغات بھی تھے، چشمے بھی تھے، سبزہ بھی تھا، درخت میوہ جات سے لدے ہوئے تھے، بڑی بڑی دکانیں تھیں، خوشحالی تھی، فراوانی تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان میں سے کسی چیز پر نظر نہ تھی۔ آپ تو بس ایک ہی فکر لے کر آئے تھے، وہ یہ کہ کچھ ایسے لوگ مل جائیں جو لا الہ الا اللہ کہہ دیں اور جن کے دلوں میں دوستو ایمان کی حقیقت بیٹھ جائے اور وہ جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں۔ جیسا کہ ایک مشہور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری مثال تمہارے سامنے ایسی ہے کہ میں تم لوگوں کی کمریں پکڑ کر آگ سے کھینچ رہا ہوں۔ لیکن دوستو، جب آپ کی یہ فکر، یہ تڑپ، یہ پیغام لے کر بڑی بڑی دکانوں اور اونچے اونچے محلات والوں کے پاس آپ آئے تو آپ نے جس سے بھی بات کی اس نے دوستو جھڑک دیا، جس کے سامنے دعوت پیش کی اس نے ٹھکرا دیا، جس سے بھی سمجھانے کی کوشش کی اس نے نفرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ ایک ایسا شخص جو میلوں کی مسافت پا پیادہ طے کر کے آیا ہے، جس نے نہ پیسے کا سوال کیا ہے، نہ کسی طمع کا اظہار کیا ہے، اس کے دل میں کتنا درد ہوگا، کتنی تڑپ ہوگی، کتنا جذبہ ہوگا۔ انہوں نے دوستو تو مال کے نشہ میں، جائیدادوں اور زمین کے غرور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوستو ٹھکرا دیا اور بری طرح ٹھکرایا۔ وہ جاہل اور کم عقل جنہیں کچھ بھی نہیں آتا تھا، ان کی زبانیں معلم انسانیت کے سامنے منطق اور فلسفہ بکھارنے لگی۔ ان میں سے ایک نے کہا، جسے سفر کے لیے گدھا بھی میسر نہیں کیا، اللہ کو اس کے سوا رسول بنانے کے لیے اور کوئی نہیں ملتا تھا۔ ٹوٹے ہوئے دل کے لیے دوستو یہ پہلا تیر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر لگا۔ دوسرا بولا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے تو ردائے کعبہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تیسرے نے زخموں پر نمک پاشی کرتے ہوئے کہا، تم اگر رسول ہو تو میں اس کا مستحق نہیں ہوں کہ تم سے بات کروں، اور اگر نہیں ہو تو کسی جھوٹے سے بات کرنا میری توہین ہے۔ دوستو، کیسا دردناک نظارہ تھا کہ وہ جو سب کے لیے تھا، سب کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اس کو سب واپس کر رہے تھے، ٹھکرا رہے تھے، زہر میں بجھے ہوئے جملے کس رہے تھے، دوستو نشتر زنی کر رہے تھے، نفرت کا اظہار کر رہے تھے۔ اور پھر بات اسی پر ختم نہیں ہوئی کہ آپ نے جو پیغام ان کے سامنے رکھا تھا اسے انہوں نے رد کر دیا، بلکہ یوں ہوا کہ ثقیف کے سرداروں نے شہر کے اوباش لوگوں کو اور غلاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ یہ لوگ آپ کو گالیاں دیتے، شور مچاتے اور آپ پر پتھر پھینکتے۔ وہ مقدس انسان جو آگ میں پھاندنے والوں کی کمریں پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہا تھا،
اسی کو کمر کے بل گرایا جا رہا تھا دوست۔ راستہ کے دونوں طرف اوباش کھڑے تھے، آپ کا ایک قدم بھی اٹھاتے نہ تھے تو کسی طرف سے پتھر آپ کے جسم اتر پر پھینکا جاتا، یہاں تک کہ گھٹنے چور ہو گئے، پنڈلیاں دوستو زخمی ہو گئی اور کپڑے معصوم خون سے لال ہو گئے، چلنا محال ہو گیا دوستو۔ اس وقت بے ساختہ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اور زبان پر یہ دعا جاری ہو گئی۔ دوستو میری درخواست ہے کہ ہر کلمہ گو اس دعا کو یاد کر لے اور کبھی کبھی طائف کے سارے منظر کو سامنے رکھ کر، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کو سامنے رکھ کر، اوباشوں کے ظلم کو سامنے رکھ کر، بہتے ہوئے خون مقدس کو سامنے رکھ کر، خون سے چور نورانی جسم کو سامنے رکھ کر اور دل میں ان زخموں کی ٹھیس محسوس کرتے ہوئے تنہائی میں بیٹھ کر یہ دعا پڑھ لیا کرے، اور ساتھ ہی یہ بھی سوچ لیا کریں کہ جس دین کی خاطر کائنات کے سردار نے اتنی تکلیفیں برداشت کی تھی، ہم نے اس دین کے ساتھ آج کیسا رویہ اپنا رکھا ہے۔ اگر اس انداز سے اور ان کیفیات کے ساتھ یہ دعائیں پڑھیں گے تو یقیناً دل میں دوستو رقت پیدا ہوگی، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور آنکھیں برسنے لگیں گی دوستو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین، الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری ان لم یکن بک غضب علی فلا ابالی غیر ان عافیتک ہی اوسع لی، اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ من ان ینزل بی غضبک او یحل علی سخطک لک العقبہ حتی ترضى ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ الہی ترجمہ دوستو اس کا یہ ہے کہ الہی اپنی کمزوری، بے سر و سامانی اور لوگوں میں تحقیر کی بابت تیرے سامنے فریاد کرتا ہوں۔ درماندہ اور عاجزوں کا مالک تو ہی ہے اور میرا مالک بھی تو ہی ہے، مجھے کس کے سپرد کیا جاتا ہے، بیگانہ ترش روح کے یا اس دشمن کے جو مجھ پر قابو رکھتا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں تو مجھے اس کی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ وسیع ہے۔ میں تیری ذات کے نور سے پناہ چاہتا ہوں جس سے سب طریقیں روشن ہو جاتی ہیں اور دنیا اور دین کے کام اسی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تیرا غضب مجھ پر اترے یا تیری ناراض مندی مجھ پر وارد ہو، مجھے تیری ہی رضامندی اور خوشنودی درکار ہے، اور نیکی کرنے یا بدی سے بچنے کی طاقت مجھے تیری ہی طرف سے ملتی ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوستو بھیجا، اور اس نے آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں جن دو پہاڑوں کے درمیان طائف واقع ہے ان کو آپس میں اس طرح ملا دوں کہ یہ پس کر رہ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستو ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد میں سے کوئی ایسا پیدا ہوگا جو ایک اللہ کی عبادت کرے گا۔ جب عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ نے آپ کی یہ حالت دیکھی دوستو تو ان کا دل کچھ نرم پڑ گیا، اور انہوں نے اپنے غلام اداس کو تباک انگور کا خوشہ رکھ کر آپ کی خدمت میں بھیجا۔ آپ انگور نوش فرمانے کے ساتھ اداس سے باتیں کرتے جا رہے تھے دوستو۔ اللہ کی شان پر قربان جائیے کہ طائف کے سردار ایمان کے جس نور سے محروم رہ گئے تھے، اداس کا سینہ اس نور سے دوست منور ہو۔ ایمان کی دعوت اور دین کی اشاعت کے لیے آپ کی تڑب کی یہ انتہا تھی کہ زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود فریضہ تبلیغ سے غافل نہ ہوئے اور ایک اور فرد کو ہلکا بگوش اسلام قبول کر لیا۔ آج دوستو دین سے ہماری بے اتنائی اور غفلت کو دیکھ کر کوئی اندازہ بھی کر سکتا ہے کہ یہ اس نبی کی امت ہے جو میلوں کی مسافت طے کر کے، زخم اٹھا کر کے، تانے سن کر، گالیاں سہ کر، خون دے کر، بھوکا پیاسا رہ کر ایمان کی دعوت دیتا تھا۔
اور دین کی محنت کرتا تھا۔ اگر دنیا کی دوستو جھنجھلوں سے تمہیں فرصت ملے تو اپنی اسلامی تاریخ کے اولین دور پر ایک نظر ڈال لو، تاکہ تمہیں پتہ تو چلے کہ یہ دین دنیا میں کیسے پھیلا، یہ ہم تک کیسے پہنچا، اس کے لیے کتنے گھر لٹے، کتنے سر کٹے، کتنا خون بہا، کتنی دوستو جوانیاں نثار ہوئیں، اس کے راستے میں کتنی رکاوٹیں کھڑی کی گئی، اسے دبانے کے لیے کیسے حربے آزمائے گئے، اس کی شمع گل کرنے کے لیے کتنی پھونکیں ماریں گی دوستو، کتنے مار کے بپا ہوئے، کتنی دوستو جنگیں لڑی۔ آج دوستو اس دین کی ہمیں ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی اور اس دین کی قدردانی نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔